الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس کے نیچے آیت لکھی ہوئی ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53۔ ویڈیو یہ ہے، میری بہن نے جرمنی سے مجھے بھیجی ہے، آپ ان کو اکثر سنتے ہیں دعائیں مانگتے ہوئے، اور وہ ہے کہ انہوں نے سائنٹیفکلی دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارا ذبح کرنے کا طریقہ ہے کرسچین کا جھٹکے سے، اور پھر یہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے کہ شاید رگ کاٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے بالکل سائنٹیفکلی ثابت کیا ہے کہ ذبح کرنے کا یہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے یہی بہترین طریقہ ہے، اور ہائیجینیکلی سائنٹیفکلی یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اب ان کو یہ نشانی دیکھ کے سمجھ آیا، تو میں نے وہ آیت لکھ دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا فرمایا تھا کہ لوگ نشانیاں دیکھیں گے آفاق اور انفس میں، کائنات میں بھی، اور خود اپنی ذات کے اندر بھی دیکھیں گے کہ ان نشانیوں سے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا کلام برحق ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا ہے کہ سورہ حج کی 5 ہو یا سورہ مومنون کی 12 تا 14 ہو، جس میں انسان کی پیدائش کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور آج سائنس جو ایمبریولوجی ہے بچوں کے پیدائش کے بارے میں، اس کو حرف بحرف اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو دنیا میں آپ جو بھی دیکھیں گے ان نشانیوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کا کلام برحق ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی، اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جھٹلانے والے آج خود ہی اپنی ریسرچ کر کے تو یہ خود آپ اس اس کو کو ثابت چھوڑیں، کرے۔ جو لانے والوں کو چھوڑیں، وہ لمبی بات ہے۔ جو بات میں نے کی ہے آپ اس کو سمجھیں، تاکہ ہم بس قرآن پر ہمارا یقین ہو کہ اس کی ہر بات برحق ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ جی جی سر جی۔ جھٹلانے والے تو ہر زمانے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو کیوں ڈسکس کریں؟ جی سر جی، بالکل برحق ہے، الحمدللہ۔ چلیں، اب ذرا درس میں بڑے اٹینٹو ہو کے بیٹھا کریں، حاضر دماغی کے ساتھ، تاکہ وہ چیزوں کو آپ پوری طرح سمجھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل جو ہم نے ساری سمجھی ہیں چیزیں کہ جنگ بدر میں یہ ہوا، اس کے بعد احد میں یہ ہوا، اس کے بعد جنگ احزاب میں یہ ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت میں مدینے سے نکلے، جس طرح راستے میں آپ نے کہ کھانے پینے کے بھی کچھ نہیں تھا، پھر آپ نے ان جنگوں میں جو آخری جنگ ہے غزوہ احزاب، آزاد۔ 10,000 کا لشکر ہے، اور پھر اس نے بھی اس مدینے کی چھوٹی سی بستی کو کبھی فتح نہیں کر سکے۔ تو اب جو یہاں پر آ کے کیا سچویشن کیا ہے، اس جنگ کے بعد کی سچویشن یہ ہے، سارے ہم نے بحث اس لیے کی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب مدینے کی ریاست جنگ احزاب کے بعد بیرونی حملوں سے محفوظ ہو گئی۔ جب بیرونی حملوں سے محفوظ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سارے ادیان پر، یہود و نصارہ ہوں، آتش پرست ہوں، کوئی بھی دین ہو، ان سب دینوں پر کس کو غالب کر دیں؟ دین اسلام کو۔ تو اب جب یہ خطرہ نہ رہا باہر کے حملوں کا، تو اس سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اس کے بعد جو نازل ہوئی ہیں وہ ہے سب سے پہلے سورہ احزاب ہے، جو 33 نمبر پر ہے، وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد 6 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے سورہ نور۔ اس کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اس کی پہلی آیت دیکھیں نا، بڑے غور سے دیکھیں، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ قرآن کا طالب علم اسی لیے سے آپ کو بصیرت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورۃ انزلناہا، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل کی ہے۔ کس نے؟ رب کائنات نے۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس صورت میں ہم نے واضح صاف صاف ہدایات دی ہیں۔ کس لیے دی ہیں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تم اس سے سبق حاصل کرو۔ اچھا، اب اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کیوں فرمایا کہ وہ فرض نہ کہ ہم نے اس کی ہدایات، جو اس کے احکامات ہیں، وہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیے۔ اب کیونکہ جنگ خندق یا جنگ احزاب کے بعد سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کو مدینے میں پوری طرح استحکام مل گیا ہے۔ لہٰذا اب ان کی قوت نافذہ جو ہے کہ اللہ کا میں حکم نازل ہو اور اس کو نافذ کرنا، اب ان کا لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ باہر کے خطرات کم ہو گئے۔ اب وہ ملک کے اندر اندرونی طور پر اس کو مستحکم کرنے کے لیے اس نظام کو پوری طرح پکا کر دیا جائے، تاکہ برائیوں کو پنپنے کا کبھی موقع بھی نہ ملے۔ لہٰذا اس کے اندر جو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو احکامات آئے ہیں، اگر وہ ہم نافذ کر دیں اپنے گھروں میں، حکومتیں اپنے ملکوں میں، تو جڑ کٹ جائے گی۔ کیوں کہ یہ سارے شرم و حیا اور اس کے سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو امن کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ ساری چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں اور وہ احکامات دیے گئے ہیں، اور ان احکامات کو نافذ کرنا فرض ہے حکومتوں کا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ ہم تو دیکھیں نا کتنے بدقسمتی ہے کہ ملک بنے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، اور اسی کو ہم دیس نکالا دے دیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں شرم و حیا نام کی چیز ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ اسکولوں کا ماحول دیکھ لیں، کالجوں کا ماحول دیکھیں، دفتروں کا ماحول دیکھتے ہیں، عورتوں کو بیچاریوں کو جو ان کا کام نہیں تھا وہ ان سے ہم لے رہے ہیں، اور اس عورت کو ہم نے بازار کی رونق بنا دیا ہے، جس عورت کے شرم و حیا کی وجہ سے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر آپ کو کبھی بے حیائی نظر نہیں آئے گی اگر ہم ان احکامات کو نافذ کر دیں تو۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر، بالکل کلیئر ہے۔ اب تو یہ نعرہ سن کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شرمندگی ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ اس کی بات ڈاکٹر صاحبہ کر رہے ہیں، جب میں پڑھتا ہوں نا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آخر میں ہے نا کہ اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کافر قوم پر غلبہ دے۔ ہم تو خود کافروں کی عادات اور ان کی روایات کے مغلوب ہو چکے ہیں، ایسا یہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے بالکل بالکل۔ سر جی، ایسا ہی ہے۔ سر فخر اللہ، محسوس کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ہم رب کے، استغفر جب ہم رب کے ہاں پیش ہوں گے تو ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا کہ میں نے اس میں کمپنی شلم برجے میں جاب کر کے دنیا کے ہر ملک کو دیکھا، پورا یورپ، امریکہ اور افریقہ، لیکن میں ادھر نہیں گیا جاپان کی طرف۔ آپ یقین مانیں رب العالمین نے جو نعمتیں اور جو احسانات اس ملک کے ساتھ کیے ہیں، 5 دریا، منرلز دیکھ لیں۔ آج ہم وہ ملک آج قرض کا ایسا محتاج ہو کہ وہ کافروں کی ہدایات کو ماننے پر مجبور ہے۔ حکمرانوں کی لوٹ مار کی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ وہ ملک جس کو دنیا کا نمبر 1 ہونا چاہیے تھا اگر قرآن نافذ ہو چکا ہوتا، آج وہ دنیا کے 100 کے کچھ نمبر پر ہے۔
تو ذرا سورہ نور کے ان احکامات کو سمجھیے، میں کھول کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ اگر نافذ ہو جائیں تو ملک کے اندر ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اس کی معاشرت بے انتہا پرسکون پرامن، ہر آدمی عزت سے، خاتون اپنی عزت سے، باصیت ماں باصیت بہن، ہر حال سے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے ترقی میں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اسی طرح وضع فرمایا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کہ یہی نظام جو ہے، جیسے میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے، یہی وہ نظام ہے جو دنیا اور انسانوں کے لیے بہترین نظام ہے۔ اچھا، اب آپ پھر ہم پڑھتے ہیں سورہ آ، اس کی نور کی آیت نمبر 1۔ سب سے پہلے اللہ نے وارننگ دے دی، اور یہ وارننگ صرف اسی صورت میں ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی فرض کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے اور فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور فیہا آیات بینات، اس کے جو احکامات ہیں، یہاں آیات سے مراد ہے احکامات، وہ بالکل واضح ہیں۔ اور اس لیے کیوں یہ دلائل لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تم اس سے سبق لو۔ اچھا، اب اللہ نے نصیحت اور سبق کے لیے ہمارے اندر کیا چیز رکھی ہے، جلدی سے بتائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نہیں 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 نہیں، وہ فَلَمَہَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھی ہے نیکی اور برائی کی۔ عقل، تزکیہ نفس، ایمان، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ قوت بصارت، قوت سماعت اور قوت فہم و ادراک وہ انسانی خوبیاں ہیں جس سے آپ ان چیزوں کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ساری جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ اور اپنے لحاظ سے ٹھیک ہیں، لیکن جب یہ آئے کہ نصیحت حاصل کرنا، تو نصیحت آپ حاصل کرتے ہیں قوت سماعت کو استعمال کر کے، سن کے چیزوں کو، دیکھ کے چیزوں کو، اور ان کا فہم و ادراک کر کے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں آیت کا معنی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور واضح اور یہ ہدایات جو ہیں صاف واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان ان سے نصیحت حاصل کرے، ان کا استعمال کرے، اور پھر وہ حق ادا کرے گا نصیحت حاصل کرنے کا۔ لعلہم تذکرون۔ آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، کتنی پیاری بات جو اوپر کہی ہے۔ آپ آیت نمبر 2 میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اب اس کبھی فعل کی روک تھام کے لیے مکے میں کیا کیا بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں، یہ ہے قرآن کہ اس کے روک تھام کے لیے وہاں سے طریقے شروع کر دیے، اور یہاں اس کو ایک قانونی سزا مقرر کر دی۔ وہاں کیا کیا بھلا مکے میں؟ سر یہ حکم آیا تھا کہ ان ذہن عورتوں کو بنانے، گھروں میں بند کر دو۔ اور خدا کے بندو، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، نفس کو اتنا پاک کر لو کہ وہ ان برائیوں کی طرف سوچے بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں صحابہ اور صحابیات کا ایسا تزکیہ نفس کیا کہ ان کے نفس نفس مطمئنہ بن گئے۔ بڑی محدود آپ بات کرتے ہیں، وہاں ان کی فکری ذہنی تربیت کر دی، اور اب اس معاشرے میں جس کے اندر اسلام نافذ ہوگا اس میں ایک سخت قانون بنا دیا تاکہ یہ کبھی فعل، زنا جیسا فعل، اس کے کرنے والے کو عبرت بنا دیا جائے۔
اب یہ نظام نافذ ہو سکتا تھا کیونکہ جنگ خندق یا جنگ احزاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت مل گئی تھی، قوت نفسہ، کہ استحکام مل گیا تھا۔ تو پہلا حکم یہاں دیکھ رہے ہیں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ آگے دیکھیں، بڑے غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے، وَلَا تَأْخُذُ بِهِمَا رَأْفَةً فِي الدِّينِ اللَّهِ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں رحم کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اس سزا کا نفاذ من و ان ہونا چاہیے۔ اس سر لیے جی کہ جو اللہ سے حکم بڑھ دے کر دیا کوئی ہو نہیں تم، سکتا۔ اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان پہ ظلم کیا ہے، وہ اس کے اقدار ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہو سکتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں عدلیہ جو ہے مجرم کو چھوڑ رہی ہے اور بے گناہوں کو پکڑ رہی ہے۔ یہ ہے کہ آپ پریشر کے اندر آ کے یا کسی رحم کے جذبے کے تحت اپنے آپ کو سمجھیں۔ اللہ سے بڑا، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے۔ جب اس نے حکم دیا ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے بہترین چیز ہے۔ کوئی بندہ اپنے ذہن سے اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اور پھر آگے سنیں، وَلِيَشْهَدْ عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اللہ اکبر! حکمت سمجھیے، اللہ کی کمالات سمجھیے کہ جب ایک انسانوں کا گروہ دیکھے گا، وہ جا کے سوسائٹی میں اس کو بیان کرے گا تو لوگوں کو عبرت ہوگی، اور ہر آدمی اس اذیت ناک منظر سے جب وہ یہ جرم کرے گا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دلوائی اور عبرت کا مقام بنا دیا، اور یہ چیز معاشرے میں جب ہوگی تو لوگ ڈریں گے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی سر، یہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کوئی سوال؟ سر سر جی یہی یہ تو عذاب ضروری مہین تھا نا کی کہ وہ شکل ہے۔ لوگ اس یہ ٹائم تو پہ وہ دنیا لوگ جو تھے وہ اپنے جو صاحب حیثیت لوگوں کو کروا دیتے تھے، معافی دلوا دیتے ہوتے تھے ان کو کسی طریقے سے، تو اس لیے بھی آیت مطلب اس کو کر سکتے ہیں نا ہم کہ سزا وہ دی جائے گی تو پھر سب کو دی جائے گی جس سے آپ جرم سرزد ہوا میڈم، تھا۔ آپ ایک بات سمجھیں، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، یہ قرآن کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ بھائی ہو رہا اور قرآن نے ہمیشہ کے لیے روک دیا کہ عدل کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ سر یہ ناہید صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے، باتیں کر رہی ہیں اور دوسروں کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ ناہید صاحبہ، آپ ذرا سن رہی ہیں؟ آپ ذرا پلیز اپنے مائک کو بند کریں۔ میرا مائک بند تھا یا کسی اور نہ یہ تک کھلا ہوگا؟ یہ ناہید اختر ہی کا کھلا ہے۔ اچھا، تو اب ذرا بڑے غور سے دیکھیں، قرآن کی حکمتوں کو سمجھیں۔ آج آپ مسلم دنیا ہو، کافر تو مانتے ہی نہیں، یورپ ہو یا امریکہ ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے، اور وہ ناقابل بیان ہے، جو اتنی برہنگی اور اتنی گندگی ہے۔ لیکن آپ مسلمان ملکوں کو دیکھ لیجئے، ان قانون کا نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیا کچھ اس مسلم دنیا میں آج ہو رہا ہے۔ اور اگر ان سزاؤں کا نفاذ ٹھیک ٹھاک ہوتا، یقین مانیں آپ کو یہ گندی جگہیں کہیں نظر نہ آتی۔ اب یہاں اس آیت میں بڑا کلیئرلی سمجھیے کہ مسلمانوں کے لیے زانیہ یا مشرکہ سے کسی مومن کے لیے زانی یا مشرک سے نکاح کی ممانعت ہے، اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا کے احکامات: 100 کوڑوں کی سزا زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو دی جائے،
سچے مومنوں کے دل میں مجرم پر ترس کھانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجرم کو سزا نہ دینے اور مجرم پر ترس کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آگے وہ ہے نا، بولے یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور کوڑوں کی سزا سر عام دی جائے اور اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے تاکہ مجرم کو فضیت اور عوام الناس کی مجرم کو فضیت اور عوام الناس کو نصیحت ہو۔ اس ایک آیت کو دیکھ لیں، بڑے غور سے دیکھیں، قرآن کو ثواب کے لیے نہیں پڑھیں، یہ احکامات اللہ کے ربانی احکامات ہیں بعض آیات میں، اور ان احکامات پر آپ جتنا غور کریں گے آپ کو ان کی حقانیت اور ان کی افادیت کا احساس ہوگا۔ کوئی سوال آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ سر یہاں پہ جو حد ہمیں بتائی گئی ہے، تو سر یہ جو لفظ حد ہے اس کی وضاحت کر دیجیے کہ یہ کیا ہوتی ہے، مطلب کیا ہے اچھا، یہ؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایسا ہے کہ بعض جرائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور اسے حد کہتے ہیں، جیسے یہاں 100 کوڑوں کی حد ہے، جیسے چور کے ہاتھ کاٹنے کی حد ہے۔ یہ ساری حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، اور جس وقت وہ من و ان نافذ ہو جاتی ہیں تو آپ معاشرے کو دیکھیں گے کہ وہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ اور اگر ان نصیحتوں کو آپ نگلیکٹ کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں بھی اور کافر ملکوں میں تو حد ہو گئی ہے۔ عورت کا وہاں آپ دیکھیں نا کہ اس کا مقام انسان والا ہے ہی نہیں، اور یہ ساری چیزیں، ساری مصیبتیں دنیا میں، فساد جو ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ قرآن کا نفاذ کا نہ ہونا ہے، یہ حدود کا نافذ نہ ہونا ہے۔ جب آپ کے حکمران، آپ کے ججز کرپٹ ہوں گے، وہ دنیا میں آپ دیکھیں انہی چیزوں کے عادی ہوں گے، اور پھر وہ کس قدر جب وہ ان میں ملوث ہوں گے تو فساد کی کیا لیول ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں، ایک ایک آیت کو اور ایک ایک سر حکم جی کو۔ سر جی ایک جی، بات یہاں سمجھا دیجیے کہ شادی شدہ جب اس فعل کا ارتکاب کریں گے تو آپ ذرا صبر کریں، جب جی اس بات آئے گی تو آ جائے گی۔ ابھی ذرا آپ جتنی بات میں کہہ رہا ہوں، جتنی آیت میں ہے اس کو سمجھ لیں۔ جی اچھا، سر اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ دونوں ایک ہی قبیل کے لوگ ہیں، اور ایک پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ان ایسے لوگوں سے بالکل سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ینکحھا الا زان او مشرکۃ، تو زانیہ عورت کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومن یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح، اہل ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ ہم آج کا اہل ایمان نہیں ہے جو عام آپ کو چلتا پھرتا مل رہا ہے۔ ہم تو کفر کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ مومن ہے جو صاف ستھرا شعوری مومن ہو، اور وہ مومنانہ زندگی گزارنا چاہتا ہو، وہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہونا چاہتا ہو کہ اس کا گھر، اس کا ظاہر، اس کا باطن ہر قسم کی فحاشی اور عریانی سے پاک ہو۔ جب یہ اس چیز میں ملوث ہو جاتا ہے بندہ، تو پھر نہ اس کو حرام و حلال کی تمیز ہے، نہ جائز ناجائز کی تمیز ہے، وہ حیوان سے بدتر ہے۔
اور آپ اگر نوٹ فرمائیں نا اور غور کریں تو سورہ والعصر پڑھیں نا، والعصر ان الانسان لفی خسر. کیا بات ہے! یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ جو ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، پوری تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ انسان. پلیز یہ کسی کا مائک، فریدہ صاحب آپ کا مائک آن ہے، پلیز ذرا سوچیں، ہم بحث دی قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا زمانہ دیکھ لیں اور خاص کر آج کا زمانہ دیکھ لیں، انسان خسارے میں ہے. ہاں، کون بچ سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے. کون سا ایمان؟ وہ صحابہ، صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان. وتواصوا بالحق، اور اسی دین حق کی تشریح کرتے رہے، اسی کی دعوت دیتے رہے، اسی کے لیے جان اور مال کھپایا. وتواصوا بالصبر، اور جب اس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں، کوششیں کی تو ان کو بڑی مشکلات آئیں، اور ان تمام مشکلات پر خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت کی. تو آپ غور فرمائیں کہ یہ دین اسی وقت صورت اس میں کہا اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اس کو. فلہمہا فجورہا و تقواہا، اور اس کو پوری نیکی اور بدی کی پہچان کے ساتھ پیدا فرمایا. ہاں، تقواہا، فلہم سوری ان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر جب اس نے ان بہترین صلاحیتوں کو اللہ کی دین کے ساتھ پوری طرح سمجھا نہیں، اس پر ایمان نہیں لایا، تو پھر وہ اسفل السافلین ہو گیا. آج آپ دیکھیں ہومو سیکشولیٹی سے بڑی اسفل السافلین کی کیا خوبی کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے قوم لوط علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس پر وہ عذاب آیا جس کے آج بھی نشان باقی ہیں، اس کی ریمینز آج بھی باقی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ سزائیں نافذ ہوں، جب اسلام نافذ ہو، تو یہ کبھی فعل جو حیوان بھی نہیں کرتا انسان کر رہا ہے، اس سے انسان پھر قانون کے ڈر سے باز آ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ وحرم، آخری میں آیت نمبر 3 میں وحرم ذالک علی المومنین، مومنوں پر یہ حرام ہے کہ وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، وہ کسی زانی مرد یا عورت سے نکاح کرے. کوئی سوال یہاں پر؟ جی یہاں جب کھوج بہت لگانی پڑے گی آج کے معاشرے میں، تو رشتہ ڈھونڈتے ہوئے کہ وہ آیا وہ اس فعل کا مرتکب ہے یا نہیں. جی صاحب، میرا بھی یہی سوال تھا اچھا، کہ آج اتنا چھپا چھپایا ہوتا ہے سب کچھ. آپ ذرا میری بات سنیں. آپ لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. آج کا زمانہ بہت آسان ہے. وہ اس طرح کہ آپ کو اس خاندان کا بیک گراؤنڈ لینا بہت آسان. اس بچے کا کیا پڑھا، کیسے پڑھا، کس ماحول میں رہا، کیا جاب کر رہا ہے، اس کے کیا طور طریقے ہیں، یہ تھوڑی سی کوشش کے بعد پتہ چل جاتا ہے. میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اگر آپ ایسی خواتین سے ڈھونڈ کے لائیں گے تو آپ کے گھر روشنی کے اجالے بن جائیں گے، نور بقائے نور بن جائیں گے. سر جی اب تو جو بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں میں اور ادھر ہی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ تعلقات ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے. اوہو،
اب زمرے کی بات نہیں ہے، بات یہاں بڑی واضح ہے کہ جس شخص کا مطمع نظر دنیا ہے، جی اس نے بڑی ڈگریاں لے رہی ہیں، بڑی پوزیشن پر ہے۔ اب میں آپ کو ذاتی واقعات بتانا شروع کروں نا، میری ایک عزیزہ ایک کسٹم افسر کے گھر تھی، انہوں نے شادی کی کہ وہ کسٹم میں ہے، وہ ان کی علاجگی ہوئی، وہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہ رہی ہے، اس کا یہاں انتقال ہوا۔ کیا آپ ایک بات سمجھتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، جی جی سر جی کثر پتا نفسی سے کام مت لیجئے۔ جی آج بات کا زمانہ، مجھے میری ایک عزیزہ نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کا معلومات کرنی ہے اور وہ سعودی عرب میں ہے۔ میں نے ڈائریکٹ اس سے بات کر لی، میں نے اس سے پتے لے لیے، کہاں پڑھا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، میں اب آسانی سے مجھے پتہ چل جائے گا۔ یہ پتہ نہیں آپ ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں کہ آج کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی اس گھر کے دو دو چکر لگائیں تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا، محلے والے سے پوچھو تو سب پتہ چل جائے گا، ایک ٹیلی فون اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا۔ سر اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی کھولے نا تو اس کے فرینڈز وغیرہ کا حساب لگ جاتا ہے۔ جی اگر ڈھونڈنے والا جو ہے نا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرط یہ ہے، دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کچھ، میں اپنے تجربے کی باتیں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ صرف اس لیے یہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں نے دو شادیاں کی ہیں، ایک میں اولاد نہیں تھی، دین کی بنیاد پر کی ہیں، اور آج مجھے اس کا نقد فائدہ یہ ملا کہ میں آج یہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کے فضل و کرم سے۔ اس لیے ان آیات کی حقیقت مجھ پر عیاں ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز آیت نمبر 3 کے بارے میں؟ سر جی سر، ایسے جب یہ موقع ہوتا ہے شادیوں کا تو دین تو پیچھے رہ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے معیار ہی کچھ اور ہوتے ہیں، پھر خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں بالکل برحق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک بڑی نیک خاتون تھیں، انہوں نے جب اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے گئیں تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ یہ بچہ جاب کیا کرتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کا کس بینک اکاؤنٹ ہے، اس نے کس یونیورسٹی سے۔ بھائی دین کا تو وہاں ذکر ہی نہیں تھا، اور پھر اس کا انجام میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اگر دیکھیں نا، اگر ہم مومن ہیں تو پھر اس قرآن کو ہمارا رہنما ہونا چاہیے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا رہنما ہونا چاہیے۔ ہم آج جن ذلتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ انہی کو تو چھوڑ کر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسے لوگ سچی توبہ کر لیں اور استغفار کریں تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں انجام تو اللہ کو پتہ ہے، میں آپ اگر توبہ النصوح کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ سچی توبہ ہو، یہ زبانی توبہ اور اندر سے پھر وہی کام کریں تو یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ سر لیکن یہ جو نکاح کی بات ہو رہی ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں شاید یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی توبہ طائب ہو جائے تو پھر اس کے لیے تو یہ رول اپلائی نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں جو گندگیاں آپ نے کی ہیں نا، اگر پریکٹیکلی آپ نے یہ کبھی فیل کسی سے ہو گیا ہے اور وہ لاکھ معافی مانگے، لیکن اس نے جو جرم کیا ہے، اب اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں جب بندہ ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو شاید توبہ کی توفیق بھی کم ہی ہوتی ہے۔ میری گزارش سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر بالکل۔ اس فیل تک وہی آدمی جاتا ہے جو بڑھتے 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 اللہ سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ سر وہ غامدیہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب اس نے توبہ کی تھی تو سنسار ہونے کے بعد جب اس کا جنازہ لوگ یعنی ان کے اچھا اوپر آپ میری بات سنیں، مجھے پتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جی غامدیہ نے کیا کیا تھا ذرا بتائیں، توبہ کیسی کی تھی؟ وہ کوئی توبہ کر سکتی ہے ایسی خاتون؟ یہ صحیح بتائیں نا ہے، مجھے۔ یہ بات صحیح ہے۔
تو پھر آپ ایسے دیکھیں مثال وہ لائیں. غامدیہ نے تو کمال کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ اس سے منہ موڑا، لیکن اس نے بار بار جب اس نے دنیا کی سزا اس کو مل گئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے. آج ہم ایسی توبہ کرتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے، ہے کوئی عدالت؟ جلدی بتائیں. یہی مثالیں دے کے ہم معاشرے کے اندر برائیوں کو فروغ دے رہے ہیں. سر اتنی اخلاقی جرت کسی میں نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے. سر جی کبھی ایسا جو ہو جاتا ہے کہ کوئی زیادتی کا مرتکب ہو جاتی ہے کوئی لڑکی، جیسے اس معاشرے میں بڑے عام ہو چکے، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، تو اس صورت میں پھر نکاح کی مطلب کیا پھر صورتحال ہوتی آپ ایک میری بات سنیں. جی یہ سر جو جی آپ باتیں بڑی سمپلیفائڈ باتیں کر رہی ہیں نا، قرآن نے یہ صاف بتا رہا ہے، آگے آ بھی رہا ہے کہ وہ لونڈی جس سے کسی مالک نے یہ کبھی فیل کرایا مالی مفادات کے لیے، اللہ اس کو تو نہیں چھوڑے گا. مالک کو، اس عورت کا معاملہ جو ہے جو بالکل بے گناہ ہے، اس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. لہٰذا جو دیکھیں آپ اس طرح باتیں جو کر رہے ہیں نا، وہ میں اگر آپ کو کہوں نا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا. آخر وہ خاتون جو اس کا شکار ہوئی ہے، اس کا اپنا حصہ کتنا ہے؟ کیا اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی؟ کیا اس کو محرم کے بغیر گھر سے باہر نکلنا چاہیے تھا؟ آج آپ اتنا سمپلیفائی کر کے، اور ہم ایسے جاہل وہ ہیں درس دینے والے، کہتے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے برائیاں بڑھ رہی ہیں. عورت کو نکلنا چاہیے بغیر محرم کے گھر سے؟ بتائیں نا مجھے. نہیں سر جی، بالکل بھی. سر جی بالکل نہیں. سر آپ جی آج کل گھر بیٹھ کے موبائل پہ ہی عورتیں جو ہے وہ خود بڑھاوا دیتی ہیں چیزوں کو، تو پھر یہ معاملے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہماری اس بات سے کہیں برائی کو تو فروغ نہیں مل رہا. دین کی روح پیش رکھ کر یہ لوگوں کے سامنے، عورت کیوں گھر سے باہر نکلی بغیر محرم کے، یہ مجھے بتائیں. چلیے آگے چلتے ہیں. کوئی بولڈ سوال؟ ہو گئی. اس تلخی پر ناراض نہ ہوں. یہ تلخی دین کی حقانیت پر یقین کے بعد ہم اس تلخی سے بات کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ دین کی روح نہ بیان کریں تو پھر برائیاں اسی طرح فروغ پاتی ہیں جو آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں آپ. سر جی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بیکورڈ کہتے ہیں انہیں تو کچھ پتہ ہی آپ نہیں. جو مرضی یہ کہیں، جو مرضی یہ کہیں، آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں. آپ دین کو اسی طرح بیان کریں جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے. انشاءاللہ سر. یہ روشن خیال بنتے رہیں اور فساد پھیلتا رہے. آیت نمبر 3 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب آئیے آیت نمبر 4 اور 5 دیکھیں. کبھی سوچا کریں کہ قرآن نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن میں دیے ہیں کہ ان برائیوں کو، ان کے چرچے کرنے کو. اب دیکھیں کہ یہاں قذف کا معاملہ پیش ہو رہا ہے. قذف کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدہ. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو. ذرا غور فرمائیں کہ کسی پر الزام بلا وجہ لگانے کا کتنا بڑا اس کو جرم قرار دیا. اور یہی قذف ہے کہ کسی بے گناہ پر اس طرح کی تہمت لگا دینا. اور 80 کوڑوں کی سزا اگر وہ 4 گواہ نہ لے کے آئے تو. اچھا یہ بتائیں کہ اس حکم جو قرآن میں آیا ہے، اس کا سبب کون سا واقعہ بنا؟ واقعہ عفق
واقعہ اس افک آگے آ رہا ہے۔ effects. اچھا، اب آپ یہاں ذرا غور فرمائیں کہ رب نے کس طرح ان چیزوں کو بری طرح ان لوگوں کو رگڑا قانونی اعتبار سے جو اس طرح کی حرکتیں کر کے معاشرے کے اندر گندگی پھیلائیں۔ اچھا، اب وہاں ذرا سیرت کے اعتبار سے ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو مجھے اور آپ سب کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ منافقین نے اور خاص کر عبداللہ بن ابی نے جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی اور اس کو عام کیا، اور ہر بندہ قرآن آگے پڑھیں گے کہ لوگوں نے اس کو چرچا بن گیا اس کا، کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ خاتون کس درجے کی خاتون ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے۔ تو لہٰذا معاشرے میں ان چیزوں کو جب تک آپ ڈسکریج نہیں کہیں گے، پیچھے آپ نے دیکھا کہ اس کبھی فعل کی سزا، پھر آپ پردے کے احکامات دیکھ لیں سورہ احزاب میں جو جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی، اور یہاں ان سب قانون کو دیکھ لیں کہ کوئی الزام تراشی بھی کر لے کسی بے گناہ عورت پر تو پھر اس کی سزا دیکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کو آگے کس قدر ذلیل کیا اس شخص کو جو اس طرح کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے، 80 کوڑے تو پہلے مارے جائیں گے، پھر وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر اس کی گواہی بھی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کتنا معاشرے میں ذلیل ہوا، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کا معنی یہی ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آیت 2 3 ہوں 4 ہوں یا 5، اگر 5 بھی آ رہی ہے وہ تو توبہ کے حوالے سے ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو جو اسلامی معاشرہ ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کتنی سخت سزائیں رکھی تاکہ لوگ ان چیزوں کا ہرگز ارتکاب نہ کریں۔ اور کتنے بدبخت ہیں ہم کہ ایمان اس قرآن پر اور اس قرآن کا ہماری نہ عدلیہ میں کوئی حصہ، نہ ہماری ذاتی زندگیوں میں، بس ہم نے بڑا تیر مارا تو نماز پڑھ لی۔ آپ دیکھ لیں یہ جو قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور دوسرے لوگوں کو اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں پوری طرح راسخ ہوں۔ آیت نمبر 4 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب چلیے آیت نمبر 5، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب اس آیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جو 4 نمبر آپ نے پڑھی ہے، یا جنرلی بھی، کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کریں، من بعد ذالک، اگر ان سے یہ حرکت ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، بڑی اہم شرط ہے، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اس کے بعد اگر توبہ کر لی ہے، استغفار کر لی ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی، تو پھر اللہ کی طرف ایسا پلٹے کہ اس اللہ کے حکم کے اوپر پوری زندگی گزارے، چاہے وہ ایمانیات سے ہو، معاملے میں ہو، اخلاق کے معاملے میں ہو، حقوق کے معاملے میں، حقوق اللہ حقوق العباد کے معاملے میں ہو۔ جب یہ پوری طرح اس پر کار بند ہو جائے گا تو پھر وہ توبۃ النصوح ہے، اور اس حالت میں جب وہ سچی توبہ بھی کرے گا توبۃ النصوح اور اصلاح بھی کر لے گا، پھر وہ اللہ کو دیکھے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دے گا، غفور ہے اور رحیم ہے، اس پر رحمت بھی کرے گا کہ گناہ کو معاف کر کے اس کو جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ یہ جو توبہ ہے، میں اس کی آیات آپ کو بھیج چکا ہوں، مل چکی ہیں نہیں آپ کو؟ سچی توبہ جی سر، ملی ہوئی ہیں۔
اب آپ نے ایک نہیں نے بڑی دیر کے بعد، اس لیے کہ آپ کبھی ان پر غور کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہے بڑا مسئلہ۔ اگر وہ خود میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں کہ توبۃ النصوح ہے کیا چیز، کس طرح ہم توبہ کریں، تاکہ یہ دیکھیں یہ آیت بڑا کلیئرلی بتا رہی ہے کہ توبہ کریں، پہلے معافیاں مانگیں انتہائی شرمندگی سے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح یہ ہے کہ اس کے بعد دین پر ایسا کاربند ہو کہ شاذ و نادر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ دو کام کرے گا تو پھر اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ آیات آپ کے پاس ہیں، مجھے دوبارہ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو آل عمران کی آیت 193 ہے، اس کو ذرا آپ لکھ لیں۔ مومن کیا کہتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیً، اے میرے پروردگار ہم نے یہ منادی سنی۔ کون سی منادی؟ ینادی للایمان، جو ایمان کی منادی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یہ سارے انبیاء کی دعوت تھی۔ فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہم نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اور وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم نیک لوگوں میں سے ہوں۔ اگر یہ ہمارا وتیرہ رہنا چاہیے، اگر واقعی ہم مومن ہیں تو کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی ایک سوال ہے، جیسے یہ آیت نمبر 5 میں جو ہے الا الذین تابوا، تو اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے بھی ہے نا، آیت نمبر 4 سے، یعنی جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے تو ان کی سزا 80 درے ہے، تو کیا پھر یہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو سزا قائم رہے گی؟ سزا تو مل کے رہے گی۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا اس خاتون کا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو سزا ہو چکی تھی، اس کو وہ شادی شدہ، وہ زنا اس سے کا ارتکاب ہو گیا تھا، اس کو چین نہیں آیا جب تک وہ دنیا میں اس کی سزا نہ پالے، تو اسی کے وہ بابت کہا گیا ہے سزا تو ہوگی، لیکن اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے بعد اس نے جو ہے اپنی اصلاح کر لی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ آیات پڑھنا، سمجھنا اور ان کو بیان کرنے کے لیے ہمیں دین کی روح کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کوئی ایسی جو آج ہم کر رہے ہیں غلط کاریاں، کہ لوگوں کو ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں، ایک برائیاں کرنے کے راستے، یہ توبہ کر لو یہ ہو جائے گا۔ توبہ بھائی، توبہ سچی توبہ، یہاں دیکھیں نا، توبہ کے بعد اصلاح کی بات ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو اب آپ نے دیکھا کہ جتنی آیتیں ہم نے اب تک پڑھی ہیں، آیت نمبر 5 تک کتنے بڑے احکامات ہیں۔ اب آپ اگر غور کریں تو آیت 1 تا 3 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہے کہ لوگوں دیکھ لو کہ پہلی بات کہ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں سورہ نور کے اندر، وہ فرض کے درجے میں آتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کریں۔ اور آیات کتنی کھول کھول کے اللہ نے بیان کی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا بتائی، پھر بتایا کہ اس کے نفاذ میں تمہیں کوئی دل میں رحمت کا جذبہ نہیں آنا چاہیے، اللہ کا قانون من و ان نافذ ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان نہ نافذ کرے، اس کے دل میں رحم آ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس کا کہ ایمان کمزور ہے سر۔ سر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے قانون کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آگے آیت میں آپ پڑھیں نا، واپس جا کے 2 میں، ان کن تم
تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تمہارا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے تو پھر اس سزا کو من و ان نافذ کرو، تمہیں کوئی نرمی کا جذبہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ سر قرآن کو، یہ سزائیں تو حکومتی لیول پہ ہوں گی نا، پرسنل تو کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن حکومت کو یہ احکامات حکومت کے لیے ہیں، جی سر۔ تو کون سی اسلامی حکومت ہے جو ان کو نافذ کر رہی ہے؟ بتائیں مجھے، بتائیں نا۔ شاید کوئی بھی نہیں ہے۔ سر جی تو پھر اسی لیے تو آج کل کا معاشرہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہی ہے نا، کچھ ہاں، تباہی آپ کو فساد نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ وہ فتنے ہیں، آپ یقین مانیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے۔ آپ بینک میں چلے جائیں، وہ جو خاتون بیٹھی ہے اس سے بات کرنے، اللہ تو کہتے ہیں ابھی آگے آ رہا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچے رکھو۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، وہ جو خواتین ریسیپشنسٹ بیٹھی ہیں، میں نے ایک اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جب پاکستان میں تھا تو میں نے ان کو کوئی خاتون نہیں رکھنے دی، میں نے کہا بھائی مرد رکھو۔ میں مارکیٹنگ مینیجر تھا، میری پوزیشن بھی تھی۔ میں کسی کورس کے لیے باہر گیا اور واپس آ کے دیکھا تو ایک بڑی خوبصورت بچی جو ہے وہ انہوں نے ہائر کر کے، اور وہ کھڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر میں نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو مجھے قرآن نے بتایا تھا کہ اس سے غیر ضروری بات نہیں کرنی، کرنی بھی ہے تو نظریں نیچی کر کے۔ اب وہ بیچاری جو ہے وہ بڑی سخت مجھ سے نالاں کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ باقی سب لوگ آ کے مجھ سے ہنستے کھیلتے بات کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک دن میں دفتر میں گیا صبح صبح، تو میں نے دیکھا کہ اس نے فوراً میرے کمرے میں آ گئی اور آ کے مجھے کہنے لگی کہ یہ جو مینیجر ہے وہ اتفاق سے پاکستانی تھا بدبخت، اس نے کہا اس نے کل مجھے ننگی فوٹو اپنے لیپ ٹاپ پہ دکھائی ہیں۔ رونے لگی۔ تو میں نے اسے کہا بی بی تمہیں کوئی اسکول نہیں ملا بچیوں کا جہاں تم پڑھا سکتی، جہاں تم نے اس پیکج کو دیکھا کہ بڑی سیلری ہے؟ میں نے کہا یہ اسی کام کے لیے ہے۔ وہ بیچاری چھوڑ کے چلی گئی میرے کہنے پر، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خباثتیں اتنی گہری ہیں نظام باطل کی وجہ سے کہ ان کو جڑوں سے اکھاڑنا حکومت کا ہی کام ہے۔ اور یہی کام اس قرآن کا نزول کے بعد، ان آیات کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کر کے اس معاشرے کو کس قدر پاکیزہ بنا دیا۔ تو یہ سر جو ہماری کوشش ہی کوئی نہیں اس طرف کہ نفاذ ہو ان چیزوں کا۔ جب آپ ڈاکوؤں کو مسلط کریں گے جن کی واضح دنیا میں مثالیں ہیں کہ انہوں نے اتنے پرسنٹ، تو پھر آپ مجھے بتائیں حکومت ان کی ہوگی تو اسلام نافذ ہوگا یا غیر اسلام نافذ ہوگا؟ بالکل سر کرتے ایسا تو ہی ہے، سارے ہی ہیں۔ تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک ایک چیز بڑی اہم ہے، اور اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو بڑے غور سے پڑھیں اور غور سے سمجھیں۔ میں کچھ آیتیں آپ کو مزید بتاتا ہوں جو توبہ کے حوالے سے قرآن میں ہیں، لکھیں ذرا آپ۔ سورہ مائدہ کی آیت 39 آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس کسی نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کی۔ توبہ کیا ہے؟ انتہائی ندامت سے رب کی طرف پلٹنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ پہلی بات کہ ظلم کے فوراً بعد اس نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی۔ یہ بڑی لازم شرط ہے۔ بس ہم توبہ کے بعد اصلاح کی بات ہی نہیں کرتے۔ بھائی توبہ ہے ہی وہی جس میں توبہ کرے بندہ اصلاح کے لیے، اور پھر اصلاح ایسی کرے کہ پھر مڑ کے کبھی نہ دیکھے ان برائیوں کو۔ وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہوگا۔ اللہ کی توبہ کیا، بندے کی توبہ کیا ہے
کہ وہ انتہائی شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے پلٹے اللہ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس سے کی طرف متوجہ ہو. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ اس لیے غفور الرحیم ہے کہ وہ اس وقت غفور الرحیم ہے جب گناہگار سچے دل سے توبہ اور اصلاح کرتے ہوئے اپنی اللہ کی طرف توجہ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے غفور ہے. اگر وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے شدید العقاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ صرف شدید العقاب ہے بلکہ اگر اس پہ وہ خوش ہے گناہ کر کے تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ حق بات اس کے طرف دل میں جا ہی نہیں سکتی. یہ تھی سورہ مائدہ کی آیت 39. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی. جی سر. اچھا سورہ انعام کی 54 سنیے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ. بے شک تم میں سے کوئی اگر کبھی جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا برا کام ہے، اس نے کر لیا، اگر کیا ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، پلٹا رب کی طرف معافیاں مانگتا ہوا شرمندہ ہوتے ہوئے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شک غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. انعام کی 54. جی سر جی لکھ لیے. اچھا سورہ فرقان کی 70 سر 64 یا 54؟ 54. جی جزاک اللہ. 54 آگے فرقان کی 71 اور 72. فرقان کی 71 اور 72. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنا صاف بتا دیا، الا من تابا، جس کسی نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، تجدید ایمان کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فاولئک، اب ذرا دیکھیں کتنے کام ہیں، سچی توبہ، اس کے بعد تجدید ایمان، اور اس کے بعد عمل صالح. تو اللہ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیں نا، سب سے پہلے تو خود بخود جب اس نے اعمال صالح کا عادی بنا لیا اپنے آپ کو، برائیوں سے دور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برائیوں سے بچا لیا. اور جب اس نے یہ سارا عمل کیا، توبہ، ایمان کی تجدید، عمل صالح کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر ڈپینڈ کرتے ہوئے، کس قسم کی اس نے توبہ کی ہے، اس کی برائیوں کو نہ صرف معاف کرے بلکہ ان کے بدلے میں اس کو بھلائیاں لکھ دے جس پر اس کو انعام ملے. تو اس طرح کی یہ جو آیات ہیں، میں لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو مزید دیکھ لیں، بلکہ آپ کے پاس ہیں پہلے سے. سورہ نحل کی آیت 119. سورہ نحل آیت 100. توبہ کی بڑی اچھی ڈیفینیشنز ہیں، آپ ان کو پڑھیں، انہی کے مطابق عمل کریں. سورہ تحریم، تحریم قرآن میں 66 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 8. اچھا یہ دعا تو آپ پڑھتے ہوں گے، ان اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں پاکیزہ طہارت کی زندگی گزارنے والوں کو. تو یہ توابین اور متطہرین میں فرق کیا ہے؟ اگر یہی نہیں پتہ تو پھر ہم طالب علم کیسے ہیں قرآن کے؟ سر ظاہری اور باطنی دونوں. ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. توابین جو ہے وہ باطنی گناہ ہیں جن کے دل پر داغ پڑتے ہیں، اور متطہرین جو ہیں وہ ظاہری پاکیزگی ہے، وضو، کپڑا، جسم
وغیرہ، یہ جب پاک ہوتے ہیں تو بندہ طاہر ہوتا ہے۔ چلیں، اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا ہے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اس صورت کو ہم نے بڑا سمجھ کے پڑھنا ہے، ہر ایک صورت اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے۔ سر وقت ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو ایک دم سے ہی ہو جاتا ہے۔ بس وہ کیا کریں، لوگوں نے دفتروں میں جانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے میں لوگوں کو روک کے نہیں رکھنا چاہتا، اور میں آپ لوگوں کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور بات بھی ہمیشہ آپ دیکھیں قرآن و سنت سے ہوگی، کبھی ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سر جی یہ میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح شوہر تو چلے جاتے ہیں صبح آفس، پھر بعد میں ماؤں کو ہی بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا ہوتا ہے، تو باقی گھر کے جو کام سودا وغیرہ لانا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ آپ دیکھیے، آپ جو بھی کام کریں وہ ان حدود کو آبزرو کریں۔ میں آپ کو کوئی کھلی چھٹی نہیں دے سکتا، نہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے احکامات میں دخل اندازی کروں۔ باہر کے کام جو ہیں، جیسے آپ کو مجبوری ہے بچوں کو چھوڑنا، تو آپ گاڑی میں جاتے ہیں، آپ پردے میں جائیں، ان کو چھوڑ کے واپس آ جائیں، بلا وجہ بازاروں میں دیکھیں نا، سودے کی بات ہے تو میں نے دنیا بھر میں گھوما ہوں، پھرا ہوں، پاکستان میں سودا روز روز گھر آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ، باقی آپ مینیج کریں کہ چیزیں آپ کے گھر پہ، جیسے دودھ گھر پہ آتا ہے، تو اس لیے آپ اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق بنائیں۔ سر جی کچھ کام ایسے ہیں نا کہ جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئے ہیں، ہمیں سہولتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، پھر بھی ہم خود جانا پسند کرتے ہیں۔ اب مجھے میرے شوہر نے کہا تھا کہ تم نے اتوار بازار بالکل نہیں جانا، میں کبھی نہیں گئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے لکھ دو، میں انہیں لکھ دیتی ہوں، وہ منگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات میری دوستیں وغیرہ مجھے کہتی ہیں چلو یار بڑا مزہ آتا ہے یہ وہ، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا، اور بہت اچھا، الحمدللہ۔ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مومن کا دل گھر میں اور اللہ کی یاد میں لگا رہنا چاہیے۔ یہ آپ نے بالکل بالکل ٹھیک کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، اور زندگی میں بہت سارا وقت انہی چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ بالکل اور یہ بات میں اور آپ یاد رکھیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ بالکل۔ اور جو سہولت سر ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے، ہم اس سے خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب ایک شوہر کہتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خود جائیں، ہم کر کے دیں۔ ہم شوہر کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ نہیں کر رہا، وہ تو کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں جیسے آپ نے کہا نا کہ خواتین آپ سے کہتی ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے وہاں۔ جی، بلکہ ایک دفعہ مجھے شیطان نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں چلو، پھر میں نے کہا نہیں نہیں، میں نے نہیں جانا، میری ایک سہولت ملی ہوئی ہے، میں کیوں اس کو ضائع کروں، میں نہیں، نے نہیں اللہ کے جانا۔ حکم کے مطابق، تاکہ آپ کو اجر ملے۔ بالکل جزاک الحمدللہ۔ اللہ، جزاک سر جی اللہ۔ سب اسی سے سر جی بڑی اسی بات تو PDF سر میں نا یہ وقت جو کی ہے نا، توبہ جو ہم استغفار، لوگ بہت ضائع کر چکے ہیں اپنا وقت، قیمتی وقت ہم لوگوں نے ضائع کر دیا ہے۔ اللہ پاک معاف کر دے ہم لوگوں کو۔ آمین، آمین ثم آمین۔ سر جی سر سب جی سے اگر بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے زیادہ جوڑ کے رکھیں، اس کا کام کریں، سیکھیں سکھائیں، تو انشاءاللہ وہ ان چیزوں کے لیے ٹائم وقت ہی ہی نہیں نہیں رہے ملے گا، گا۔ توجہ بھی نہیں جائے گی۔ یہ جو بالکل آپ نے صحیح بات کہہ کہی ہے رہی نا، ہیں یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ جی، دین کا کام بالکل۔ کریں، اور آپ کو سوچنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی ان چیزوں کو۔ سر جی اسی PDF میں جو توبہ استغفار والا ہے، اس کی آل عمران کی 135 نمبر آیت ہے، اس کو یہاں اس کا اگلا والا حصہ جو ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کو ذرا سا کھول دیں گے سر؟ میں پوری آیت کا ترجمہ کر یہ دیتا ہوں، اور پھر سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب وہ لوگ کسی وقت ان سے کوئی فوش کام ہو جاتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں۔ غلطی تو ہو گئی، لیکن ان کو اللہ بھولتا نہیں ہے، وہ فوراً یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اس سے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ وَمَن
यगफिर मुज़्ज़ुनूबा, जो गुनाहों से माफ़ी मांगे अल्लाह से, हाँ, इल्लल्लाह, अल्लाह से सिवाय अल्लाह के किसी और से गुनाहों की माफ़ी ना मांगे, व युसिर्रू अला मा फ़ालू व लम युसिर्रू, और हरगिज़ इसरार नहीं करते दोबारा उस काम को करने के, वहुम यालमून, और वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। तौबा जी करते हैं। सर। पूरी आयत अब पढ़िए ना आपने, समझिए ना आपने, तो अब जी आपको पता चला कि वो दोबारा उस गुनाह की तरफ पलटते भी नहीं है, पलट के देखते भी नहीं है। इसरार करने का यानी मतलब है कि उसी गुनाह को दोबारा करना। ये सच्ची तौबा के ऐन मुनाफी है बिल्कुल। बाकी जज़ाकल्लाह। जी, यानी अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते, अपनी इस्लाह कर साबित लेते हैं। करने की छोड़ें, साबित करने की, वो उसकी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखते। जी सर। और कोई सवाल? अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे ऐसी बुराइयों और बदियों से बचने की सर। आमीन आमीन। हम आमीन लोगों की कितना आमीन। औलादों बेहतरीन को भी रकू और है सर तमाम सूरह दुनिया आल के इमरान मुसलमान। का। एक एक दुआ पढ़ो तो दिल कांप जाता है कि कितनी बेहतरीन दुआएं हैं जब हम अपने रब को बिल्कुल पुकारते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे। देखें आमीन। कितने शौक और ज़ौक से जुड़े हुए हैं आप लोग, आपसे ना लोग। अल्लाह ये पाक इनको भी हिम्मत तौफीक दे और हम सबको दीन की राह पे चलने की तौफीक अल्लाह ही का करम है, इसको अल्लाह का दे। करम बिल्कुल समझें कि उसने हम बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके एहसान है उसके सर हम लोगों पे। बेशक उसके करम के अल्लाह बगैर तो पाक कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर हम सकते। लोगों के औलादों को नेक करे और तमाम दुनिया के मुसलमानों को, और जो आमीन इस दुनिया से आमीन चले गए हैं उनकी मगफिरत कर दे परवरदिगार। आमीन आमीन।